الحمد لله الذي هدانا لهذا سواء الطريق وجعلنا التوفيق الرفيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں اور قابل قدر بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ مٹی زمین سے اٹھائی گئی مختلف جگہوں سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو گندوایا، پھر کچھ عرصہ تک وہ مٹی ایسے ہی پڑی رہی۔ پھر من صلصال کالفخار قرآن کہہ رہا ہے، وہ مٹی کچھ بجنے لگی، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے سارا نقشہ بنا کے پیدا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی۔ آدم علیہ السلام میں جب روح آ گئی تو فرمایا جنت میں رہو، جنت میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو ان کا جوڑا پیدا فرمانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک حسین عورت کو پیدا کر دیا۔ خلق منها زوجها قرآن کہہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ پیدا فرما کر اللہ نے سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سرانے بٹھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، اللہ پاک نے فرمایا ہم نکاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کر کے پوری دنیا کے لیے یہ طریقہ جاری کر دیا۔ نکاح کا خطبہ رب تعالیٰ نے پڑھا، جنت میں پڑھا گیا، اور مدارج النبوہ میں لکھا ہے، کتاب ہے فارسی زبان میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے مہر کے لیے فرمایا، تو اس میں یہ تھا کہ تیری نسل سے پیدا ہونے والا میرا آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذات پر تم درود شریف پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا، جو اللہ نے القاء فرمایا، حق مہر ادا ہو گیا، جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے فرما دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَ، یہاں تک نہ جانا، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم تیرے لیے اور تیری بیوی حوا کے لیے میں نے پوری جنت کو مباح کر دیا، حلال کر دیا۔ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں جو دل چاہے تم کھا سکتے ہو، جہاں سے جو دل چاہے کھا سکتے ہو، لیکن شیطان نے بہکایا،
اور فقاسمہما ربہما، رب کے نام کی قسم کھائی مائی حوا کے پاس آ کر کہا، چونکہ شیطان کے دل میں تکبر، حسد، بغض، نفرت تھی اس بات سے کہ اللہ نے ان کو پیدا کر کے خلافت اپنی، نیابت اپنی آدم کو دے دیں گے، مجھے کون پوچھے گا؟ اس لیے اس حسد اور بغض کو نکال کر مائی حوا علیہ السلام کے پاس آ کر دونوں کو کہا جی کھا لو۔ حضرت آدم کے سامنے جب رب کا نام لیا گیا بڑا پیار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کسی نے اللہ کا نام لیا، فرمایا مجھے اتنی محبت آئی ہے آدھی بکریاں دے رہی ہیں، ایک مرتبہ اور نام لو میرے اللہ کا، ایک مرتبہ پھر لیا گیا آدھا ریوڑ دوسرا بھی تیرا ہے۔ بھائی جن کو اپنے رب سے پیار تھا تو فرمایا کہ رب کے نام کی جب قسم کھائی، آدم علیہ السلام نے کہا رب کے نام پہ کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ رب کے نام پہ تو کوئی جھوٹ نہیں، اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے تو سچا ہی ہوگا۔ کھا لیا، اللہ نے جنت میں، دنیا سے جنت میں اتار دیا، دنیا میں جنت سے آ گئے۔ مائی حوا کہیں اور تھی، حضرت آدم کہیں اور تھے۔ اب شرم کے مارے دکھ اتنا ہوا، جب نکالا گیا تو جنتی لباس بھی اتر گیا، ایک دوسرے سے شرم بھی آنے لگی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے لگانے لگے اپنے جسم پر، شرم آنے لگی، اللہ نے اتار دیا۔ دنیا میں آگے، دنیا میں آگے مائی حوا کہیں اور تھی، حضرت آدم کہیں اور تھے، دونوں صرف دو ہی انسان تھے دنیا میں، باقی جنات تھے، کچھ باقی فرشتے تھے۔ اب وہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، میاں بیوی کا فراق ہے، اور پھر ایک رب کی کچھ لغزش ہو گئی، اللہ کی نافرمانی کچھ ہو گئی، دونوں چیزوں کا دکھ، بڑا دکھ اللہ نے اتار دیا۔ اللہ نے کہا تھا نہیں، لیکن ہمیں کیا پتہ یہ برقرار ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا دکھ تھا۔ حضرت آدم بہت زمانہ تک روئے، 40 سال سے، بعض علماء نے کہا ہے کہ سر آسمان کی طرف شرم کی وجہ سے نہیں اٹھایا، شرم کی وجہ سے سر نہیں اٹھایا۔ آج بھی اللہ والے ایسے ہیں، کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں، کبھی سیدھے زمین پر نہیں لوٹ لیتے، اللہ سے حیا کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے۔ تو وہ وہاں اور یہاں دونوں ایک دوسرے کے فراق میں رو رہے ہوتے روتے زمانہ گزر گیا۔ زمانہ گزر کے پھر ایک وقت آیا، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، خود دل میں کلمات ڈالے۔ فتلقى، قرآن کہہ رہا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات دل میں ڈالے، دل میں جب آئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ غلطی ہو گئی ہے، معاف آپ کرتے ہیں، کر دیجئے۔ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، ہو گئی، دونوں کو ملاقات ہو گئی میدان عرفات میں، ملا دیا گیا میدان عرفات میں۔ مائی حوا اور حضرت آدم ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے لازم کر دیا ہر حاجی کے لیے، چاہے بے ہوشی کی حالت میں عرفات میں چلا جائے، اس کا حج قبول ہے، وہاں چلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ جاری فرما دیا، انسانوں کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ میاں بیوی کا التقاء اور اجتماع ہوا، باہم بستر ہوئے، مائی حوا کے پیٹ میں حمل آیا اور اس سے نسل انسانی کی ابتدا ہو گئی۔ حضرت مائی حوا علیہ السلام، بعض تاریخ والے علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 100 مرتبہ حاملہ ہوئی، اور پھر جو جوڑے جوڑے بچے کرتے کرتے نسل کی ابتدا، چلتے چلتے حضرت آدم دنیا سے رخصت، مائی حوا دنیا سے رخصت، اور لوگ آگے، ان میں پھر اللہ نے انبیاء پیدا کر دیے، وہ انبیاء دنیا سے چلے گئے تعلیمات دیتے دیتے، پھر اور لوگ کرتے 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 زمانہ گزر گیا، انبیاء کرام آتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتے رہے، بتاتے رہے، زمانہ گزرتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب انبیاء کا سلسلہ رک گیا، فترت وحی کا زمانہ ہے، جس زمانے میں وحی آسمان سے آنا رک گئی، اور جو موجودہ شریعت تھی لوگ اس کو بھول چکے تھے، شریعت موسمی تھی لوگوں نے بدل دیا، اب نبی کوئی اور آ نہیں رہا، شریعت کو لوگوں نے بدل دیا۔
آسمانی جو کتاب تھی اس کا حلیہ بگاڑ دیا. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. رسول پاک علیہ السلام سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، لوگوں نے ان کی بھی مخالفت کی، بالخصوص یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت، حتیٰ کہ قتل کے در پہ ہو گئے. اللہ نے زندہ اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا اور ابھی بھی زندہ ہے. کہاں؟ آسمانوں پر. اور قیامت کے قریب واپس آئیں گے، نبی بن کر نہیں، امتی بن کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، 600 سال گزر گئے، کوئی اور نبی آیا ہی نہیں. پوری شریعتیں بدل گئی، شریعتیں بدل گئی. انسانوں کو جینے کا شعور ختم ہو گیا. ان کے اندر کئی ساری بیماریاں پیدا ہو گئی. ان بیماریوں میں بیسک بیماری چوری امت میں پیدا ہو چکی تھی، لوگوں میں پیدا ہو چکی تھی. بتانے والا تھا ہی کوئی نہیں کہ چوری جرم ہے. سود خوری عام ہو چکی تھی. بتانے والا تھا ہی نہیں کہ ایک سود کا درہم 36 مرتبہ ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. بتانے والا تھا ہی کوئی نہیں. سود کا ایک پیسہ استعمال کرنا 36 مرتبہ، ایک پیسے کی بات ہو رہی ہے، ایک درہم کی بات ہو رہی ہے. 36 مرتبہ ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. بتانے والا تھا ہی کوئی نہیں. کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھئی یہ لگی کمیٹیوں کا کیا حکم ہے. کسی نے پوچھا ہی نہیں بینک سے ملنے والے سود کا کیا حکم ہے. کسی نے پوچھا ہی نہیں ہم دیگر یہ انشورنس کروا رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے. بیمہ پالیسی کروا رہے ہیں اس کے کیا حکم ہے. انشورنس کی 3 بڑی قسمیں ہیں ان کے کیا حکم ہے. سود چل رہا ہے. تو ان میں بیسک بیماری سود، اگلی بیماری شراب خوری عام تھی. اور پانی کی طرح جیسے آج پانی کو ضرورت زندگی سمجھا جاتا ہے، وہ شراب کو پانی کی جگہ استعمال کیا کرتے تھے. شرم و حیا کھرچ کھرچ کر مٹا دیا گیا تھا. یہ اس قوم کی بیماریاں تھیں. شراب خوری، آج لوگ فخر سے شراب پیتے ہیں. ٹی پارٹیاں شراب کے لیے چل رہی ہیں. حدیث پیغمبر میں آتا ہے جب میری امت شراب پہ آ جائے گی، باتو علی شراب، رات گزرے گی شراب پر، رات گزرے گی ناچ اور گانے پر، رات گزرے گی جنم اور طبلہ سرنگی پر. اسی حالت میں سو جائیں گے. فَأَصْبَحُوا، جب صبح اٹھیں گے دونوں قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کچھ بندر بن چکے ہوں گے، کچھ خنزیر بن چکے ہوں گے. امت کو بتانے والے کوئی نہیں تھا. شراب خوری، زنا، یہ تمام بیماریاں پیدا ہو چکی تھی. شراب کو قرآن نے 4 مرتبہ حرام کیا ہے. تورات نے 25 مرتبہ حرام کیا شراب. 25 مرتبہ بائبل نے شراب کو حرام کیا ہے. کہا کہ میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا شراب پیئیں گے اور پی کر کے اسی حالت میں ناچ اور گانے میں رات گزرے گی، قرب قیامت ہوگا اور صبح کو جب اٹھیں گے تو کچھ کی شکلیں بندر ہوں گی، کچھ کی شکلیں خنزیر ہوں گی، ایمان سے خارج ہو چکے ہوں گے. اور اسی حالت میں موت آئے گی، بروز قیامت اسی حالت میں ان کو اٹھایا جائے گا، پھر جہنم انتظار کر رہی ہوگی. آج فخر سے دور چل رہے ہوتے ہیں شراب کے. شادی ہے، بیاہ ہے، دیگر تقریبات ہیں، ٹی پارٹیاں، شراب کا دور چل رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کرنے. یہ ان قوم میں بیسک بیماریاں تھیں. بیماریاں. اگلی بیماری بے حیائی. جب حضور پاک دنیا میں نہیں آئے تھے، تشریف نہیں لائے تھے، حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پر جا چکے تھے اور 600 سال گزر چکے تھے. لوگ بے حیائی کھرچ کھرچ کر، شرم و حیا کھرچ کھرچ کر نکال دیا گیا تھا. دلوں دل بے شرم و حیا کا کنسپٹ ختم کر دیا گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا شرم کسے کہتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں بیت اللہ کا طواف ننگا کیا جاتا تھا. مرد بھی ننگے طواف کرتے تھے، عورتیں بھی ننگی طواف کرتی تھی. بیت اللہ شریف کا دنیا کی سب سے محترم جگہ ہے. اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا. دنیا کا جب اللہ نے زمین کو پیدا کرنا چاہا، سب سے پہلا زمین کی ابتدا اور بلبلہ یہاں سے نکلا ہے جہاں بیت اللہ موجود ہے. اللہ کی نظر میں پوری کائنات میں محبوب جگہ ہے. اس کا طواف ننگے کیا جا رہا ہے.
شرم و حیا ختم ہو چکی ہے. عورتوں پر ظلم، شرم و حیا، یہاں تک نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا، نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا، طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا. عورتوں پر ظلم اس حد تک کیا جاتا تھا کہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا انسان. یہ اس صورتحال تھی. نکاح، طلاق، ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. ایک ایک شخص کے نکاح کے اندر دو سگی بہنیں رہا کرتی تھی، جبکہ ان تجمعوا بین الاختین، اور ہم نے حرام کیا ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت دو سگی بہنیں نہیں آ سکتی. یہ کہ بات دیگریں آ سکتی ہیں، ایک وقت پہ نہیں آ سکتی. اس وقت جمع تھا. اس وقت ایک شخص نے کئی عورتیں رکھی ہوئی تھی. قرآن نے حرام کی ہے 4 سے زیادہ ایک وقت میں ایک مرد نکاح میں عورتیں نہیں رکھ سکتا. اس وقت 10 11 عورتیں. اور اس وقت ذریعہ معاش ان لوگوں کا باندیاں رکھی ہوئی تھی، عورتیں رکھی ہوئی تھی، زنا کے اڈے چلتے تھے اور ان سے پیسے کمایا کرتے تھے. قرآن نے حرام کیا. یہ اس کی صورتحال تھی. بلکہ عورتوں کے گھروں کے باہر ایک جو ہے نا وہ جھنڈا لگا کرتا تھا، جھنڈیاں لگا کرتی تھی. عورتیں انتظار کرتی تھی کہ جسم فروش لوگ ہیں. اور عورتوں پر ظلم اس قدر تھا، عورت کو اس زمانے میں بھیڑ اور بکری سے زیادہ عزت نہیں دی جایا کرتی تھی. عورت کو اس زمانے میں بھیڑ اور بکری سے زیادہ کوئی عزت نہیں دیا کرتی تھی. بس جیسے گھر میں لا کر ایک بھیڑ یا بکری باندھ دی گئی ہو، بس عورت کو اسی طرح سمجھا جاتا تھا. سمجھا جاتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے. آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہوں. کچھ لوگ اور کچھ دھرم دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں، کچھ مذہب دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے عورت کو انسان ماننے سے انکار کر دیا تھا. عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے. یہ انسان ہے، انسان نہیں سمجھتے تھے وہ عورت کو. آپ کے قریب میں پڑوسی ملک ہے، اس میں دھرم پایا جاتا تھا. اگر غریب پتی، غریب مرد اگر شوہر انتقال کر جاتا تو اس کی بیوی کو ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا. اسلام آیا پھر عورتوں پہ اور کیا ظلم تھا، حد سے زیادہ ظلم. جس عورت اگر شوہر انتقال کر گیا ہے، شوہر انتقال کر گیا ہے اور اس کے نکاح کے اندر کئی ساری عورتیں بیٹا موجود ہے، جس ماں سے، جس عورت سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس ماں کا تو خیال رکھتا تھا. باقی عورتیں اس کی وراثت میں آ جایا کرتی تھیں اور ان عورتوں کو، وہ ماں کو، ستیلی ماں کو ایسے استعمال کرتا تھا جیسے بیوی کو کیا جاتا ہے. یہ معاشرے کی صورتحال تھی. اگر شوہر کا انتقال کر جائے تو عورتیں وراثت میں تقسیم ہوتی تھیں، وراثت میں. اور آج بھی یہود عورت کو وراثت نہیں دیتے. قرآن نے مٹایا کہ اس تصور کو، شریعت اسلامی نے مٹایا اس تصور کو. اگر شوہر انتقال کر جاتا اس زمانے میں، عورت کو اٹھا کر باہر نکال دیا جاتا تھا اور کمرے اور سوسائٹی اور معاشرے سے باہر علیحدہ کوٹھڑی دی جاتی تھی، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا. اس زمانے میں علیحدہ کوٹھڑی ہے، 1 سال تک یہ نہا نہیں سکتی، 1 سال تک یہ دھو نہیں سکتی، 1 سال تک یہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی. 1 سال کے بعد جب سال گزر جائے گا، سال جب گزر جائے گا پھر کوئی مینگنیاں جانوروں کی لاتے اس کو دیتے اور پھر کوئی گدھا اور دیگر جانور لاتے اس کے ساتھ عورت کو مس کرتے، پتہ نہیں کیا اس کے جادو وادو نکالتے کیا کر کے، اس کے بعد اس کو معاشرے میں آنے کی اجازت ہوتی تھی. منحوس سمجھا جاتا تھا عورت کو. لیکن اسلام نے آ کر اس معاشرے میں آ کر اس سارے کنسپٹ کو مٹایا، ان ساری رسومات کو مٹایا، ان ساری بدعات کو ختم کیا. اس زمانے میں آ کر عورت کو یہ مقام کس نے دیا؟ جب اس زمانے میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، بیٹی پیدا ہو جاتی، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، عورت پیدا ہو جاتی، بچی پیدا ہو جاتی کسی کا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا اور یتبارا من قوم، اپنے چہرے کو معاشرے سے، اپنے گھرانے سے، اپنے سارے لوگوں سے چہرے کو چھپایا کرتا تھا اور دل میں گناہ کرتا تھا کہ میں کیسے رہوں گا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اٹھا کر زندہ دفن کر دیا کرتا تھا.
اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1443 سال قبل کی بات ہے۔ آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کسی کے گھر میں بیٹی آ جائے تو کیا کچھ حالات ہو جایا کرتے ہیں، ایک دم ماتھا بگڑ جایا کرتا ہے، ماتھے پہ شکن آ جایا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے، سنن دارمی میں روایت موجود ہے، ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر اپنی کارگزاری سنانے لگا۔ سنن دارمی کی روایت ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر فراخ دل تھے، فرمایا دل کھول کے کہو، یہ محمدی دربار ہے، دل کھول کر کہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی کہانی زبانی سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے پیغمبر نے کہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لمبے عرصے کے بعد، لمبے زمانے کے بعد اپنے گھر میں آیا سفر سے۔ جب میں سفر سے گھر میں آ کے پہنچا تو میرے گھر کے اندر 3 سے 4 سالہ ایک بچی پھر رہی تھی، 4 سے 5 سالہ بچی میرے صحن کے گھر میں پھر رہی تھی، صحن کے گھر میں۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا من لہو ذالک الابن، یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہنے لگی پڑوس سے آئی ہے۔ کس کی بیٹی ہے؟ یہ پڑوس سے آئی ہے، کھیلتے کودتے آ گئی ہوگی، گھر میں آ گئی ہوگی۔ میں نے اس بچی کو، بیوی نے اس بچی کو شام کو پڑوس کے گھر میں دے دیا۔ 2-4 دن گزرے، وہ مجھے بچی اچھی لگنے لگی، گھر میں آتی ہے، بولتی ہے، چالتی ہے، مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، چاہے کسی کے کیوں نہ ہو۔ اے رسول اللہ مجھے پیاری لگنے لگی۔ پھر میری بیوی نے ہمت باندھ کر کہہ دیا یہ بیٹی اب تمہاری ہے، یہ بیٹی تمہاری ہے۔ کہتے میری تو دماغ ایک دم پھٹنے کو چلا گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے اسی وقت بچی کو اٹھایا ہے اور میدان میں لے جا کر اور گڑھا کھود کر کے وہیں پہ کھڑا کر کے، میں جب گڑھا کھود رہا تھا میرے جسم پر پڑنے والی مٹی کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی تھی اور میرے اوپر آنے والی دھوپ کو روک رہی تھی۔ بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کرنے کی؟ کہہ رہے رسول پاک کی خدمت میں وہ شخص کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نہ سنا اس بچی کی بات کو، ابھی میں دیکھ رہا تھا میرے جسم پہ کسی اور کدال سے مٹی گر رہی ہے، اپنے معصوم ہاتھوں سے صاف کر رہی ہے۔ بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یوں کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد جب اس کے قد کے برابر گڑھا کھد گیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور گلے میں اتار دیا اور مٹی ڈالنے لگا۔ بچی معصوم آوازوں سے بلک کر کہہ کہ بابا کس چیز کا سوالی ہوں؟ میں نے تو کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ 5 سالوں کے بعد بابا پہلی نظر آپ کو دیکھا ہے، میں تو جانتی نہیں تھی میرا بابا کون ہے۔ 5 سالوں کے بعد آئے ہیں اور آج مجھے کہاں لے کر کس جگہ پہ کھڑے ہو گئے آپ، مجھے کس کے حوالے کرتے جا رہے ہیں؟ وہ مٹی ڈالتا گیا، زندہ دفن کیا جا رہا ہے، زندہ اسی حالت میں دفن کر دیا گیا۔ جب اتنی بات کہی ہے اور میرے پیغمبر کی مجلس میں یہ بات کہہ رہا ہے، میرے پیغمبر کے آنسو آنکھوں سے ڈھلک کر زمین مدینہ کو تر کر رہے تھے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آج تک اس بچی کی وہ معصوم آوازیں میرے کلیجے کو آج بھی پھاڑ رہی ہیں۔ زندہ دفن کر کے آ گیا، کر دیا گیا۔ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ ایک اور شخص آیا، تفسیر جریر طبری میں لکھا ہوا ہے، کہنے لگا میں نے 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بچی کو ایک آر سمجھا جاتا تھا۔ مسلمان بھائیوں آج ہم بھی بچی کو آر سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اولاد کی 4 صورتیں بیان کی ہیں، 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 صورت، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ اولاد جسے چاہتے ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بیٹی دے دیتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے اولاد کی 4 صورتیں۔ نمبر 1، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، باپ کی پشت سے نطفہ چلتا ہے اور ماں کے سینے سے اترتا ہے، رحم میں جا کر قرار پکڑ جاتا ہے، جس کا نطفہ غالب آ جائے اس کی صورت مل جاتی ہے کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا۔ نمبر 1، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹی عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے بیٹا عطا کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتے ہیں بیٹا اور بیٹی دونوں نعمتیں دے دیتے ہیں۔ نمبر 4، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
جسے چاہتے ہیں نعمت اور رحمت دونوں سے محروم کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ کی مہربانی ہے. آج جس کسی بہو یا بیٹی کے گھر میں اگر بچیاں پیدا ہو جائیں اسے تانے دیے جاتے ہیں. کبھی تو ساس تانے دے رہی ہے, کبھی جو ہے نا وہ جناب شوہر میاں تانے دے رہے. اس کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ خود فیکٹری ہے اندر جو بنا کے لا رہی ہے؟ ارے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, کیوں تانے دیتے ہو؟ کیوں اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتے ہو؟ اس کو تانے دے دے کر زندگی میں ہی مار دیا جاتا ہے. کبھی ساس تانے دے رہی ہے, کبھی خود تانے دے رہا ہے. ارے اس کے اوپر تانا دینا اللہ کی ذات پر اعتراض ہے. نعوذ باللہ من ذالک. 1442 سال قبل جو کنسپٹ تھا وہی آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. جب یہ حالات تھے, بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اور عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے جا رہے. اس زمانے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور معاشرے کے اندر آ کر عورت کو 4 بڑے حقوق دیے. عورت کو آ کر 4 بڑے پروٹوکول دیے. نمبر 1, عورت بیٹی ہوگی. نمبر 2, عورت بہن ہوگی. نمبر 3, اس کو عزت اور مقام دیا کہ بیوی بنے گی. نمبر 4, یہ ماں بنے گی. اسلام نے آ کر عورت کو 4 مقاموں سے 4 تہموں سے نوازا ہے. نمبر 1, یہ بیٹی ہے. نمبر 2, یہ بہن ہے. نمبر 3, یہ بیوی ہے. نمبر 4, یہ ماں ہے. اسلام نے اس زمانے میں جب اتنے حالات تھے, لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے میرے رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا, اے میرے پیغمبر ان کو بتاؤ, شریعت اعلان کرو. پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من ولدت لہ ابنۃ, جس کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے, یہ مقام دے رہا اسلام عورت کو. کچھ مذاہب میں نے بتائے جو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کچھ مذاہب ایسے تھے جو عورت کو زندہ جلا دیا کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو عورت کو ایک شرم و حیا کی چیز سمجھتے تھے. اسلام آ کے آج عورت کو مقام دے رہا ہے. نمبر 1 فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے اس معاشرے کے اندر جب عورت کو کوئی عزت نہیں, جب بیٹی کا کوئی عزت نہیں, فرمایا من کانت لہ ابنۃ, اے پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کرو, من کانت لہ من ولدت لہ ابنۃ, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے, ولم یؤذھا, بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو تکلیف نہ دے. ولم یؤذھا, یہ میرے پیغمبر کے الفاظ ہیں جو مدینہ کی سرزمین میں اور مکہ کی سرزمین پر میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے. محدثین نے اپنے امانت دار سینوں میں محفوظ کیا اور آج 1442 سال قبل آپ تک ان کو نشر کیا جا رہا ہے. فرمایا من ولدت لہ ابنۃ, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے, ولم یؤذھا, وہ بیٹی کو تکلیف نہ دے, ولم یہنھا, اور ذلیل بھی نہ کرے, ولم یؤثر ولدہ, اور اپنی جو بیٹے ہیں ان بیٹوں کو اس بیٹی پر ترجیح بھی نہ دے. یعنی بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہ دے بلکہ بیٹی کو عزت دے. فلہ الجنت, اس کے لیے فلہ الجنت, پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ جنت کا حقدار ہو گیا, وہ جنت کا حقدار ہو گیا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے من ابتلی من بناتی, جو بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا, مصیبتوں میں ڈالا گیا, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, جو بچیوں کی وجہ سے آزمائشیں آئیں, ان کی دیکھ بھال پر, ان کی نگرانی پر جو کسی اس آزمائش سے گزرا گیا, کن لہ سترا من النار, وہ بچیاں اس کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن گئی. اس زمانے کا پیغمبر پاک نے روکا ہے اس تعلیمات کو. 4 بڑے مقام دے بیٹی. حدیث شریف میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے, حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس ایک عورت آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی. گھر میں ایک عورت آئی جس نے 2 بچیوں کو اٹھایا ہوا گود میں, ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف. سوال کرنے آئی حضرت عائشہ. نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں حضور پاک علیہ السلام موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھی. عائشہ رضی اللہ نے دیکھا کچھ نہیں, گھر میں 2 کھجوریں ہیں, دونوں کھجوریں, 3 کھجوریں ہیں, 3 کھجوریں ہیں, وہ تینوں اٹھا کر اس عورت کو دے دی. جب اس عورت کو دیے, عورت کو 3 کھجوریں دیے, عورت نے 1 کھجور اس بچی کو دے دی, دوسری کھجور اس بچی کو دے دی, تیسری کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی, بچے نے ہاتھ ڈال لیا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس عورت نے کھجور کو واپس نکالا,
پھر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک اس بچی کو دے دی، ایک اس کو دے دی. اور وہ کہتے مجھے بڑا ترس آیا، حضور پاک گھر میں تشریف لائے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے مسکین عورت آئی تھی، 2 بچیاں تھیں، کھانے کو کچھ نہیں تھا، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے اٹھا کر دے دی. اس نے پھر یہ کچھ کیا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس محنت کی وجہ سے، بچیوں پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار کر دیا. آج بچی کو اور سمجھا جاتا ہے، عزت نہیں دی جاتی. حدیث شریف میں آتا ہے من عال، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ من عالا، جس کسی نے، میرے انہیں کی طرف دیکھیں، وَزَمَّ إِلَيْهَا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے 2 بیٹیوں کو پالا، 2 بیٹیوں کو پالا، فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب سکھایا، اس کے بعد اکلے گھر رخصت کر دیا، اور 2 انگلیاں ملا کر فرمایا میرے ساتھ قیامت میں ایسے کھڑا ہو جائے گا. تیسرے حدیث شریف میں آتا ہے من عال 3 بنات، جس کسی نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی. اگلا جملہ فرمایا 3 خواتین، 3 بہنوں کی پرورش کی. اگلا جملہ فرمایا او ابنتین او اختین، یا 2 بہن 2 بیٹیوں کی پرورش کی. فأدبهن، ادب سکھایا، وأحسنهن، بھلائی سے پیش آیا، وزوجهن، ان کے ساتھ نکاح کر دیا. فلہ الجنہ، اللہ نے جنت کا حقدار کر دیا. اللہ اس کنسپٹ کو ختم کیا، اس تصور کو ختم کیا جو بے بچی گوار سمجھتے تھے، جو عورت کو برا سمجھتے تھے. میرے پیغمبر نے اس کو ختم کیا ہے. اگر ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ بھئی ہمیں ان کو مہر دینا، ہمیں ان کو جو ہے نا وہ جہیز دینا پڑے گا، یہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی فسادات ہے. یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا ہمارے اوپر وبال اور بوجھ ہے. یہ ہندوانہ رسم اور رواج ہے جس کو ہم نے جو ہے نا وہ منہ پھاڑ پھاڑ کے کھول کے مانگا ہے. ظلم ہم نے کیا ہے، ان بچیوں کا قصور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے اس زمانے میں جب عورت کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا 2 عزتیں دی، ایک بیٹی کی اور ایک بہن کی. 2 مقام دیے. نمبر 3 یہ بیوی ہے، بیوی کا مقام دیا. اس زمانے میں بیوی کو لوگ بکری اور بھیڑ سمجھا کرتے تھے، اپنی ضرورتیں بس پوری کرنی اور ختم نہیں. حضور پاک علیہ السلام نے قرآن شریف میں آتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن، قرآن شریف میں حدیث پیغمبر میں بھی آتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو یہ فرمایا آج تجھے مقام دیا جا رہا ہے، لوگ تجھے بے عزت سمجھتے تھے، آج میری شریعت عزت دے رہی ہے. اس لیے فرمایا سب سے بڑا مقام، مستدرک حاکم کی روایت ہے، سب سے بڑا عورت کے نگاہ کے اندر اپنے شوہر کا مقام ہونا چاہیے. سب سے بڑا مقام عورت کی نظر میں اس کے شوہر کا ہونا چاہیے. شوہر. اور پھر حدیث شریف میں عورت کو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 کام کرو. جو عورت 4 کام کرے، نمبر 1 سلت خمسہا، اور عورت کو جب کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا حضور نے فرمایا ترغیبی اعمال دیے. نمبر 1 4 کام کرو، سلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، وَأَحْسَنَ وَصَامَتْ شَهْرَهَا، فرض روزے رکھا کرو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس امانت پہ غیر نہ آئے، کسی اور تک یہ امانت نہ جائے. آگے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. 4 کام عورت کو فرمائے. نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھنا. نمبر 2 صامت شہرها، فرض روزے رکھنا. نمبر 3 احسنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا. نمبر 4 اطاعت بالها، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. فَلْتَدْخُلُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تیرا دل چاہے جنت میں چلی جائے. یہ حضور پاک علیہ السلام نے عورت کو مقام دیا. عورت سے فرمایا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. ارے عورت کو تو اللہ رسول پاک علیہ السلام نے وہ 2 مقامات دیے تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر عورت اپنے شوہر کی اطاعت میں، ایک مولانا فرما رہے تھے کہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، اگر عورت اپنے شوہر کو دینی کاموں کے لیے بھیجے اور اس کے بعد اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کا انتظار کرے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو مرد سے 500 سال پہلے جنت میں بھیج دیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد اس کو جنت سے غسل دیں گے، اور پھر اس کو زبرجد کے گھوڑے پر بٹھا کر جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر اپنے شوہر کا استقبال کریں گے.
اگر اپنی حفاظت کرے. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر عورت شوہر کہتا نہیں ہے بغیر شوہر کی کہے شوہر کے پاؤں دبائے آ کر تو 7 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اس کے اعمال نامے. اور اگر یہ عورت شوہر گھر میں آئے اور سفر سے آئے اس کے لیے کھانا وانا تیار کرتی ہے مشقتیں اٹھاتی ہے تو کھانا پیش کرے اور مسکرا کے ملے اس کو آ کر اس کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ عورت کے لیے یہ مقامات رکھے عورت کے لیے. اور اگر اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہے اور اس کی زبان چل رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا بیت اللہ میں جھاڑو دے رہی ہے. اتنا ثواب مل رہا ہے اس کو. جب کبھی آٹا اٹھائے اور گوندنے کے لیے اور پھر جو ہے نا وہ اللہ کے نام لے کر گوندے اس کو آٹا گوندنے پر وہ برکتیں اترتی تصور بھی نہیں کر سکتی. اور اگر حمل پیٹ میں آ گیا مہمان پیٹ میں آ گیا اس کے دن کو یوں سمجھا جاتا ہے گویا کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور رات کو یوں سمجھا جاتا ہے گویا کہ یہ نفل پڑھ رہی ہے. اور اگر پیدائش کے دوران 40 دن کے اندر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. میاں صاحب گھر میں چڑچڑ نہ کرے. میاں گھر میں آئے شور شرابہ نہ کرے اور خندہ پیشانی سے اس کو پیش آئے. یہ عورت اس کو پیش آئے. میاں اپنی بیوی کی طرف دیکھے اور محبت سے اور بیوی میاں کی طرف دیکھے محبت سے. چاہے جوانی ہے چاہے بڑھاپا ہے دونوں محبت سے دیکھے. میاں دیکھے کہ میری حفاظت کا ذریعہ میری عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شوہر دیکھے کہ بیوی دیکھے کہ میری حفاظت کا ذریعہ ہے. اللہ نے جوڑے کا انتخاب کیا ہے. دونوں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھے. اللہ عرشوں سے ان دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کو عطا فرما رہے. اس لیے عورت کو مقام یہ مقام دیا کہ بھائی جو یا ذلیل تمہیں کر رہے ہیں تم پیغمبر پاک کی تعلیمات پر آؤ تمہیں بیوی کا مقام دیا ہے. نمبر 4 بات ختم کیے دیتا ہوں. چوتھا مقام اسلام نے عورت کو ماں ہونے کا دیا ہے. اور پھر ماں کہہ کر ان الجنت تحت اقدام الامہات جنت کو اس کے پیروں میں رکھ دیا. گویا جس زمانے میں عورت کو کچھ نہ سمجھا جائے اسلام نے آ کر 4 بڑے پروٹوکول دیے. نمبر 1 یہ بیٹی ہے اس کی حفاظت کرو. نمبر 2 یہ بہن ہے اس کی عزت کی حفاظت کرو. نمبر 4 یہ بیوی ہے اس کے حقوق کا خیال رکھو. نمبر 5 یہ ماں ہے اس کے حقوق ادا کرو. جنت تمہارے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 باتوں پر سمجھ نصیب فرمائے. ارے اپنی بیویوں کو یہ باتیں بتایا کرو. بعض علماء لکھتے ہیں جو کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سمجھا دے 80 سال کی بات کا ثواب ملتا ہے. کیا ہر ایک کو میں جا کے بتاؤں گا؟ آپ بتائیں گے. جو مسجد سے سن کے جائے نشر کیا کریں. انشاءاللہ گھر میں امن پیدا ہوگا. انشاءاللہ گھر میں محبتیں پیدا ہوگی. جب 4 مقام اسلام نے عورت کو دے دیے اب عورت کو بھی خیال کرنا چاہیے شرم و حیا کی چادر مت اتارے. آج وہ مقام آ گیا. عورتیں کہتی ہیں ہمیں برابری کے حقوق ملنے چاہیے. عورتیں کہتی ہیں کہ ہم سریعام بازار نکل جائیں. عورتیں کہتی ہیں یہ 4 مقام دے کر پھر اللہ نے ان کے اوپر پردے کی چادر ڈالی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے پیغمبر اب اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے اب شرم و حیا کی چادر لے لے اوپر. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا تم بکا کرتی تھی. وہ زمانہ ختم ہو گیا تمہاری عزتیں تار کی جاتی تھی. وہ زمانہ ختم ہو گیا تمہیں بھیڑ بکری سمجھا جاتا تھا. وہ زمانہ ختم ہو گیا تمہاری عزتوں کو دور پہ لگایا جاتا تھا. اب تمہیں رحمت کی چادر دے دی گئی ہے. اس چادر اور 4 دیواری میں رہ کر اپنے رب کو تلاش کرو. بازاروں میں نکل کے اپنے حقوق کا مطالبہ مت کرو. میری جسم میری مرضی کے نعرے مت لگاؤ. اپنے آپ کو مت سمجھو کہ میرے جسم پہ جو ہے نا میری مرضی سے کوئی آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ 4 باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.